القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم مولانا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات شافی یوم النشور سید سرواراں حامی بے کساں قائد الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن اجتماع نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کو اس عظیم اجتماع کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان المبارک۔ استقبال کسی چیز کو طلب کرنا، کسی کے آنے کا انتظار کرنا، اس چیز کو کہتے ہیں۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، ہر چیز کا استقبال اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کے فضیلت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک، یہ خدا کا وہ مہینہ جو چند ہی لمحہ کے بعد اس امت کو میسر آنے والا ہے۔ علیہ ماں کے پاس اس کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ استقبال رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کے استقبال کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کی آمد سے قبل اس کے ٹھہرنے، اس کے لیٹنے، اس کے بیٹھنے اور چہل قدمی کے انتظامات کرنا، اسے خوش آمدید کہنا، اس کا خیر مقدم کرنا، اس کو ویلکم کرنا، یہ تمام امور، اس کے آنے کا انتظار کرنا، بار بار اس کا راستہ تکتے رہنا،
اس کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، یہ تمام امور استقبال کے زمرے میں آتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے، تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد اور اس کی آمد پر ہم بے خبر لا علم نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم مقدس مہینہ ہمارے پاس پہنچ جائے اور ہم یہ عدم توجہ کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات، اس کے استقبال سے اجتناب کر جائیں۔ یہ مہمان نوازی کے سخت خلاف ہے، اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ استقبال رمضان کے لیے ہر وقت ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے۔ حضرات محترم، اس گفتگو سے قبل استقبال رمضان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے قبل میں صحیح حدیث جو کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3545 اور مسلم کی 2551 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہاں اس کے اندر یہ الفاظ بھی منقول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے جب رمضان آ جاتا ہے تو اگر بندہ اس کے فیوز اور برکات حاصل نہ کرے تو پھر اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، میرے نبی نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، میرے نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص اس کی بھی ناک خاک آلود میں ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، یہ ماہ مقدس آیا، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر عبادت اور ریاضت نہ کر کے پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکا، فرمایا وہ بھی تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور تیسرا جملہ میرے نبی نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةُ أَوْ أَخِذَهُمَا، فرمایا تیسرا وہ شخص اس کی بھی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کر سکا اور نہ کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ حضرات محترم،
یہ تین اس حدیث کے اندر اسپیکٹ، تین جزئیات کا بیان کرنا اس چیز کی افادیت کرتا ہے کہ میرے نبی نے تین افراد کے بارے میں فکر اندیز جملے بولے اور امت کو اس چیز کے لیے باور کروانے کی کوشش کی. فرمایا یہ تین بدبخت وہ اشخاص ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا پھر عبادت و ریاضت کر کے وہ جنت کے مستحق نہ ہو سکے. پھر ایسا شخص جس کے سامنے مصطفیٰ کا نام لیا گیا، مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا، اور پھر بھی وہ مصطفیٰ کریم پر درود نہ پڑھ سکا. اور پھر تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ماں باپ اس کے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے وہ پیش نہ آیا. فرمایا اور پیش نہ آ کر وہ جنت کا مستحق نہ بن سکا. حضرات محترم، اس حدیث جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3545 ہے اور 2551 نمبر مسلم کی حدیث، یہ چیز بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے رمضان سے قبل یہ چیزیں بتائی. اس لیے اس چیز سے بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان کا کتنا مقدس مہینہ ہے کہ جس نے بندے رب کی عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں اتنا قرب پا لیتے ہیں کہ رب ان کی بخشش فرما دیتا ہے. حضرات محترم، آئیے قرآن مجید کی جو خطبے کے دوران میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی رب ذوالجلال نے رمضان کے استقبال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 قرآن کہتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. میرا رب قرآن میں کہتا ہے، یعنی مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق میرے رب نے کروانے کی کوشش کی. میرے رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے، اسے رمضان کا میسر مہینہ میسر ہو جائے، مقدس مہینہ اسے میسر ہو جائے، اگر وہ پائے وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْ، اس میں روزے رکھا کرے. کیا رکھا کرے؟ روزے رکھا کرے. تو اب یہاں پر رب ذوالجلال نے اس کی شان کو اس انداز میں بیان کیا. فرمایا لوگوں، تم میں سے کوئی بھی رمضان کا اگر مقدس مہینہ، جو شخص اس مہینے کو پالے، اس مہینے کا گواہ بن جائے، اس مہینے کے پاس حاضر ہو جائے، اور اس مہینے کی آمد کے وقت تم میں سے جو شخص بھی زندہ ہے، حالت ایمان میں ہے اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، فرمایا فَلْيَصُمْ، وہ اس مہینے کے روزے رکھے. طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس مہینے کے اندر نیت صوم سے، روزے کی نیت سے سارا دن کھانے پینے اور جمع کے بغیر گزار دینے کا نام روزہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی کافی تفصیل بیان فرمائی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس ماہ مقدس میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک کے فیوز و برکات خطبے کے دوران بیان فرمائے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، یعنی شعبان شب برات کے آخری دنوں میں، یہ جن میں آج ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ان دنوں میں میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر میرے نبی نے رمضان المبارک کا تعارف اپنی امت کو کروایا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دل میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے
مزید شوق پیدا ہو جائے اور کتنی ببرکت ساتھ پرکیف سماعت میسر آ رہی ہے، تاکہ اس کے اندر جو بندگی کا حق ہے انہیں مشغول اور مصروف رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہو۔ جو ہی وہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس خطبے میں پورے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضرات محترم، یہاں پر ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں کہ وہ وقت آنے سے قبل اس کے استقبال کے طور پر اس کی طرف یہ حدیث بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ آنے سے قبل میرے مصطفیٰ کریم نے اس چیز پر غنیمت کے الفاظ استعمال کیے کہ جب چیز چلی جائے تو اس سے قبل اس کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم نے مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تنم خمسن قبل خمس، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزوں کو پہلے نمبر پر کس پر رکھا؟ میرے نبی نے فرمایا صحت کا قبل سقم کا، فرمایا اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم صحت مند ہو، بعد میں تمہیں بیماری لگ جائے اور تم اللہ کا وہ ذکر اس انداز میں نہ کر سکو جو کرنے کا حق تھا۔ فرمایا تندرستی کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھو، کہیں تم پر بیماری آ جائے اور پھر تم وہ ایام اللہ کے ذکر سے خالی گزارو۔ تو اس اعتبار سے پہلا جملہ یہ تھا۔ اور دوسرا فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، فرمایا اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جوانی چلی جائے، کیونکہ جوانی میں جو عبادت کی لذت ہے، جو رب کی طرف سے اجر ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ بڑھاپے میں ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، اب اس کی ٹانگیں قبر میں ہیں، تو اب جو ہے اس نے تو عبادت کرنی ہے، اس نے رب کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ رب کہتا ہے جوانی میں ہی، بندہ شباب میں ہی، جس حالت میں بندے کی جوانی کا جنون ہوتا ہے، اس حالت میں بندے کو چاہیے رب کا ذکر کرے، رب کی عبادت کرے، اور جو ثواب اللہ جوانی میں عطا کرتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یوں نہ ہو کہ تجھے پتا ہے کہ اس امت کی عمر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں بتا دی تھی کہ میری امت کی سب سے کم عمریں ہوں گی، 65 سے 70 سال تک کسی کی عمر ہوگی۔ یارو ہم نے تصور کرنا ہے، آج کسی کی عمر 35 سال ہے، اور 35 سال اگر دیکھے تو اس نے 35 سال میں رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے سال گزارے ہیں، اور رب کو ناراض کرنے کے لیے اس نے کتنے گزارے ہیں۔ پھر اسے اپنے گریمان میں جان کر خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنے عرصے سے میری زندگی غفلت کی طرف گزر رہی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے میرے دل پر کالا سیاہ داغ بھی لگ چکا ہے۔ اب اس کے مٹنے کے بارے میں اب تک تیرے اندر فکر نہیں اجاگر ہوئی، ابھی تک تو اس رب کے خوف سے ڈرا نہیں ہے، اس جہنم کے عذاب سے ڈرا نہیں ہے۔ اے انسان تصور کر، 65 سال اور 70 سالہ زندگی میں ابھی تو اپنے اوپر اتنا گمان کر رہا ہے اور اتنا بڑا تکبر کے ساتھ جملہ بولی جا رہا ہے، ابھی تک اکڑا ہوا ہے۔ کب غور کرے گا؟ اس کی جبین نیاز میں اپنی پیشانی کو رب کی طرف جھکا لے گا۔ حضرات محترم، یہ جملہ تیسرے نمبر پر تھا۔ فرمایا اپنی حیات کو موت سے پہلے، حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو موت سے قبل غنیمت جانو، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ عزرائیل آ کر تمہاری روح کو قبض کر لے۔
उससे कबल तुम रब को भी मना लो, मुस्तफा को भी मना लो, और हुकूकुल इबाद के हवाले से तुमसे जो पूछ होगी उस हवाले से भी तुमसे पूछा जाएगा। हज़रात मोहतरम, हमने सारी चीजें देखनी है कि मौत आ जाएगी तो एक सेकंड हमें जायद भी नहीं दिया जाएगा, और उस वक्त पता चलेगा कि मेरे दिनों की कीमत क्या थी, कि रब ने मुझे तो जिंदगी के जो हसीन लम्हात अता किए थे वो किसके लिए अता किए थे। हज़रत मोहतरम, चौथे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया फरागा कबला शुगला का, फरमाया अपनी फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। अपनी फरागत जो तुम्हें फुर्सत मिली हुई है, उन फुर्सत के दिनों में रब को भी याद करो, मुस्तफा की शानें बयान करो, और फिर अल्लाह को राजी करने में लग जाओ। रब के खौफ में अगर तुम्हारी आंख में मिस्लु जुबाब रस्सी, हदीस पाक के अंदर आता है, अगर इंसान की आंख पर रब के खौफ से अगर एक मक्खी के सर जितना, जो मक्खी का सर होता है उस जितना खौफ का कतरा तेरी आंख से गुजर गया, निकल गया, अल्लाह पाक उस एक कतरे के तवस्सुल से समुंदर की झाग जितने गुनाह तेरे माफ फरमा देगा। हज़रत मोहतरम, देख है इंसान वो रब तुझसे कितना प्यार करता है। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया पांचवी चीज, फरमाया गैना का कबला फक्री का, फरमाया पांचवी चीज उसको भी गनीमत समझो। वो क्या है? फरमाया अपनी मालदारी को अपने फकर से पहले गनीमत जान लो। ये दौलत कारून के पास भी थी, और फिर बड़े बड़े बादशाहों को हमने रुलते हुए देखा, मांगते हुए देखा, फकीर हुआ देखा। ये उरूज और नजूल होता है, कभी बंदे के पास पैसा होता है, कभी नहीं होता, लेकिन रब को उस हाल में भी राजी रखा जाए जब तुझे रब कुछ अता भी कर दे, और जब तुझसे कुछ रब नीमत छीन ले तब भी रब की बारगाह में तो शुक्र अदा किया कर। हज़रात मोहतरम, ये पांच चीजें इस चीज की दलालत करती हैं कि मेरे मुस्तफा करीम ने हर चीज की तवज्जो दिलाने के लिए, उसकी शान और अजमत को वाज़े बयान करने के लिए पहले से गनीमत वाले जो जुमले बयान किए, ये इस चीज की दलालत करती है कि रमजान के इस्तिकबाल के तौर पर आज जो हमारे जुमे की नशिस्त चल रही है, हम भी बंदों को मुतवज्जे करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फमन शहीद मिनकुम शारा फलयसुम की सूरत में, इस्तिकबाल रमजान की सूरत में हमें मुतवज्जो किया कि तुम उस रमजान के इस्तिकबाल से पहले उसकी तैयारी कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और उसकी प्रैक्टिस पर कई हदीसें मैं आपके सामने बयान करूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस, मेरे नबी ने इस्तिकबाल करने से पहले फरमाया, मिशकात शरीफ, फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ऐसा ऐसा शहरुन अज़ीम, शहरुन मुबारकुन के भी लफ्ज़ हैं। फरमाया एक ऐसा महीना तुम पर साया फिगन होने वाला है, साया बादल फिगन होने वाला है, कि जिसको अल्लाह ने अजीम करार दिया है, जिसको अजमत वाला करार दिया है, जिसको बरकत वाला करार दिया है, जिसको। अब बरकत और कसरत में फर्क क्या है? एक है कसरत, एक है बरकत। पिछले जुमे मैंने एक बुखारी से रिवायत पेश की थी, लेकिन आज एक समझाने के लिए फिर एक और जुमला आपके सामने बयान कर देता हूं। एक होती है कसरत, एक होती है कसरत, और एक होती है बरकत। अब बरकत को समझिए, 4 बंदों का खाना था, कितने? और चारों ने खाया, चारों ने रज के खाया। बाद में पूछा कि तुम्हारी भूख खत्म हुई या नहीं? तो चारों ने कहा अभी तक भूख खत्म नहीं हुई। क्या? पेट नहीं भरा। तो यह है, क्या है? कसरत। क्या है? कसरत। अब बरकत देखिए, था चारों का टोटल खाना था, लेकिन आप भी कह रहे हैं अभी भूखे हैं। क्या है? था चारों का मुकम्मल खाना, लेकिन पेट फिर भी भरा नहीं। लेकिन बरकत क्या है? बरकत यह है खाना 2 का था, 5 खा गए।
کتنے کھا گئے؟ 5 کھا گئے. 5 سے پوچھا بھائی تم رج گئے ہو؟ کہتے ہیں بالکل ہم رج گئے, ہمارا پیٹ بھی بھر گیا. تو 2 کا کھانا 5 کو کافی ہو گیا. تو یہ تھی برکت اور وہ تھی کثرت. کثرت کا لفظ نہیں بولا حدیث میں, فرمایا شعر عظیم اور شعر مبارک. عظیم بھی ہے, برکت والا مہینہ بھی ہے. کیسے؟ فرمایا مبارکت سے لحاظ یہ ہے مہینہ ایک ہے, 11 مہینوں میں اتنا ثواب بندے کو نہیں ملتا جتنا میں اس مہینے میں مل جاتا ہے. اور آگے میرے نبی نے فرمایا اس میں کتنا بڑا ایک ہے شعر مبارکن, شعر مبارکن, برکت والا مہینہ. یا رسول اللہ اس کی برکت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلۃ تطوعا. میرے نبی نے 70 فرمایا جو بندہ اس ماہ رمضان میں فرض پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک نفل پڑھتا ہے, باقی 11 مہینوں میں جو نفل پڑے تھے, فرض پڑے تھے, اللہ ایک نفل کو فرضوں جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے برکت. کیا ہے؟ اب یہاں پر جو حضور نے اس کی تشریح بھی اس حدیث کے اندر مبارک کی کر دی, فرمایا عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے, عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے. اس میں بڑی نواشاست ہوتی ہیں. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے. وقیامہ لیلہ تطوعا, اور خالق کائنات نے فرمایا اس کی رات کا قیام تمہارے لیے نفلی عبادت یعنی کہ تراویح بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ تراویح. اور پھر یہاں پر اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں, کس حالت میں؟ ایمان کی حالت سے اور ثواب کے اصول کی نیت سے رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا, پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اب یہاں پر ہے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں, اور آگے دوسرا لفظ ہے بخاری کے اندر متفق علیہ, اور یہ میں نے ٹی وی پہ بھی بیان کی تھی یہ روایتیں ساری پچھلے سال کو. تو اب میں نے کہا میں آپ کے سامنے بھی یہ چیزیں بیان کر دوں. اس میں 3 چیزیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں. ایک میں رمضان کے روزے جس نے ایمان کی حالت میں بیان کیے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور آگے ہے من قام رمضان, جس نے اس رمضان میں تراویح پڑھی, رات کو قیام کیا, اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا. تو اب یہاں پر تصور کریں روزہ رکھنے سے بھی اور قیام کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرات محترم, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کی جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, فرمایا من تقرب فیہ بحصلۃ من الخیر کان کما ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. کہ فرمایا تم اس مہینے میں اگر نفل پڑھو گے تو اللہ پاک فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا, اور اگر فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرات محترم, آئیے استقبال کے حوالے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کس انداز میں کیا. 15 شعبان کے بعد خصوصاً ماہ رمضان, 15 شعبان ہم یہ جو پچھلی اتوار والے دن شب برات تھی, اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے میرے نبی نے روزے رکھنے سے منع کیا. روزے رکھنے سے منع کیوں کیا؟ یہ بھی حکمت ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے ٹریننگ کروا دی. روزہ رکھنے کیا پریکٹیکل تھیوری کروا دیا
کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے بھوک اور پیاس لگے گی. تو اس لیے نصف شعبان سے پہلے روزے جنہوں نے رکھے خود تو رکھے میرے نبی نے پورے ماہ شعبان میں، اسی میں ریگولر رکھے بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق، لیکن امت کو منع کر دیا. یہ امت کے ساتھ پیار تھا، فرمایا امت کمزور ہے، کیا ہے، اسی لیے منع کیا. اور منع کرنا یہی استقبال رمضان ہے. فرمایا اس مہمان کی صحیح طریقے سے تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے. اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ جو اس میں کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا، یہ اس کی مہمان نوازی. اور اگر ہم اس ماہ رمضان میں بھی اسی طرح عبادت اور روزے رکھتے رہتے تو شاید ہماری نکات کمزوری کی وجہ سے اس طریقے سے ہم ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکتے. تو حضور نے استقبال اس کے احترام اور اس کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے منع امت کو فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشکات کی حدیث 154 نمبر حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں. اب سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 738 ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2237 ہے، ابن ماجہ کی 1651 نمبر ہے، اور مشکات کی حدیث نمبر 1914 ہے. میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے، نصف مہینہ گزر جائے، اس شعبان کے 15 دن گزر جائے، فلا تصوموا، تم روزے رکھنا چھوڑ دو. کیا کرو؟ روزے رکھنا. تو اس سے بتایا جا رہا ہے امت کو اس ماہ رمضان کے پہلے شعبان میں، شعبان کے 15 دنوں کے بعد روزے رکھنے سے منع کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے نبی رمضان کی ٹریننگ کروانا چاہتے تھے. ٹریننگ 15 دن میں کلیئر ہو چکی ہے. اب شاش و پشاش صحت مند ہو جاؤ تاکہ تمہارے جسم کمزور نہ پڑ جائے، اور جب تمہارا جسم تقویت پہنچ جائے اس کے اندر اور طاقت آ جائے، صحیح معنوں میں تم رمضان کا استقبال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ سکو. اس لیے منع کر رہا ہوں. اور دوسری حدیث، اور یہ بھی دوسری حدیث بخاری کے اندر 1914 نمبر ہے، اور بخاری کی جلد 1 صفحہ 256 پر ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 76 پر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی کی دوسری حدیث لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یعنی تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیشن گوئی کے طور پر، استقبال کے طور پر ہرگز روزے نہ رکھے، ہرگز روزے نہ رکھے. کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا، پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے حضور نے اور شعبان میں بھی روزے رکھے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے روزے رکھنے کا. فرمایا پھر بھی اگر تم پورے شعبان کے روزے رکھو تو یاد رکھو 2 دن قبل چھوڑ دیا کرو. یہ چھوڑنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میرے نبی رمضان کے استقبال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. آج ہمارا موضوع استقبال رمضان کے حوالے سے ہے. اب یہ تیسری روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 18 ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین شعبان و رمضان. فرمایا روزے ترک کرو، روزے ترک کرو، ماہ شعبان کے درمیان کے روزے ترک کرو. کیوں؟ تاکہ رمضان کا فرق ہو جائے، رمضان کا فرق ہو جائے کہ وہ شعبان کے ہیں یہ رمضان کے ہیں. اسی لیے میرے نبی کا یہاں منع کرنا بھی اس بات کی دلالت ہے جو اگلا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے اس کا استقبال اور طریقے سے کرنا ہے، اس کی مہمان نوازی اور طریقے سے کرنی ہے، اور شعبان کی اور طریقے سے کرنی ہے. اور آگے میرے مصطفیٰ کریم نے یہاں ممانعت کی حکمت پر، منع کی بنیادی وجہ
صرف روزے کی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھنے شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ اجسام بندے کا یہ جو ہے اس کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے گی اور اس کا جسم کمزوری کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے منع کیا تاکہ بندہ کمزور نہ ہو, صحیح صحت مند ہو کر اس ماہ مقدس کا استقبال کرے. اور امام ترمذی نے بھی اس کی منع کرنے کے حوالے سے فرمایا التقوی بالفطر رمضان لا يدخل فيها من شاط الشعت اللمعات کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام ترمذی نے اس یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے وہ فرماتے ہیں اس لیے رب نے مصطفیٰ کریم کے ذریعے منع فرمایا کہ روزے چھوڑ کر دو, کیونکہ قوی مضبوط کرنے اور رمضان میں پورے نشاط اور انبساط کے ساتھ بندہ خوش اور مسرت کے ساتھ روزے میں داخل ہو جائے, رمضان میں داخل ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھے. اور اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ علماء حضوری میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں وَالنَّهَا لِلْأُمَّةِ الضَّعِيفَةِ لِلشَّفْقَةِ وَالتَّرْحَمُ عَلَيْهِمْ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمانا اپنی گناہگار امت پر, اپنی گناہگار اور کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ اظہار فرمانا ہے. یہ حضور نے منع کیا اپنی کمزور امت پر شفقت فرما کر, فرمایا شعبان کے پورے مہینے کے روزے نہ رکھو تاکہ کمزور ہو جاؤ اور پھر بعد میں مسئلہ بن جائے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اس استقبال کے ساتھ یہ میرے نبی نے 3 روایات جو میں نے بیان کی اور اس کی تشریح بھی محدثین کی آراء میں بیان فرما دی. آگے چاند کا دیکھنا, یہ رمضان کا جو چاند آئے گا نا, اس کا دیکھنا بھی استقبال کی طرف توجہ دلاتا ہے. ہر بندہ انتظار میں ہوتا ہے کب رمضان کا چاند نظر آئے. جن کے دل میں طلب ہوتی ہے عبادت کی نا, وہ انتظار کرتے رہتے. تو حضور نے خود چاند کا انتظار کیا اور انتظار کر کے یہ بتایا کہ میرے امتیوں میں خود رمضان کا استقبال کرنے کے لیے چاند کو دیکھنے کا طلبگار رہتا ہوں. اور اس کی حدیث یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, سنو یہ الفاظ جو کہ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 174 پر موجود ہیں. چاند دیکھنے کی ترغیب بھی استقبال کی علامات میں سے ایک علامت ہے. چاند دیکھنے کی ترغیب بھی امت کو ملائی, خود دیکھا بھی میرے نبی نے, اور ترغیب دلانا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میرے نبی امت کو استقبال رمضان کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور مشکات شریف کے اندر حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مسلمانوں روزہ بعد میں رکھنا, پہلے چاند کو دیکھ لینا. روزہ بعد میں رکھنا, پہلے چاند کو تکنا, چاند کو دیکھنا. اور آگے ایک اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہے, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ. فرمایا چاند, رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو. رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو. وہ کیا چاند تھا جو نبوت کا چاند تھا, وہ اس چاند کو دیکھ رہا تھا. کیا نظارہ تھا یار. حضرات محترم, یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ, آپ حضور کا یہ ارشاد اکثر بیان فرماتے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخصوا ہلال شعبان برمضان. فرماتے تھے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان کی راتوں کو شمار میرے مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے. اس شعبان کی راتوں کا شمار کیا کرتے تھے, یعنی کہ تکنے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے تھے میرے نبی کہ چاند کا استقبال, چاند کو تکنے کا
اس چیز کی طرف وضاحت طلب کرتا ہے کہ میرا نبی رمضان کا استقبال کر رہا ہے. اور آگے ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 5092 نمبر حدیث ہے. جب بھی میرے نبی کی چاند پر نظر پڑی نا، چاند پر، رمضان کے چاند پر نظر پڑی تو میرے نبی اکثر یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں آتا ہے جب بھی رمضان کے چاند تکنے کے بعد میرے نبی کی پہلی نظر پڑتی تھی، میرے نبی کے بارے میں آتا ہے کانا اذا رأى الهلال قال هلال خیر ورشد ہلال خیر ورشد ہلال خیر بثلاثۃ آمنت بالذی خلقک ثلاث مرات. حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. میرے نبی چاند کو جب تکتے، رمضان کے چاند کو تکتے، کہتے یہ دیکھو بلائی اور خیر کا چاند نکل آیا ہے، خیر اور بلائی کا چاند نکل آیا ہے. 3 مرتبہ میرے نبی یہ جملہ ارشاد فرماتے اور کہتے اے چاند جسے تجھے پیدا کیا ہے، جسے تجھ نے پیدا کیا ہے، جسے تجھ نے پیدا کیا ہے، اے چاند جسے تجھ رب نے پیدا کیا ہے، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. حضرات محترم، یہ میرے نبی کا اس چیز کی طرف وضاحت کرنا کہ میرے نبی نے اس چاند کو دیکھ کر یہ لفظ پڑھا. اور باقی ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جب ہم چاند کو دیکھیں تو ہم پڑھیں اللہم اہلل علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامۃ ربی وربک اللہ. یہ چاند تکنے کی دعا امتی کو بتائی گئی ہے. لیکن جب میرے نبی چاند کو تکتے تھے تو کہتے تھے اے چاند خیر اور بلائی کا چاند نکل آیا ہے. جب بھی دیکھتے تو یہ جملہ 3 مرتبہ بولتے اور ساتھ کہتے آمنت باللہ، اے چاند میں تیرے اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے. اب حضرات محترم، رمضان کی آمد پر مبارکباد دینا، خوش آمدید کہنا، ویلکم کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا. ہم کہتے ہیں نا مرحبا او مبارک ہو، خوش آمدید ہو، رمضان آ گیا ہے. یہ استقبال بھی ہے اور ایک دوسرے کو یہ کہنا، یہ براہ راست میرے نبی کی سنت ہے. اس کی سنت ہے. میرے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے پاس وہ ماہ رمضان آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے. اور اس کی آمد پر میرے نبی کیا کہتے تھے؟ ہم اس کی آمد پر اسے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں. اور اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صحابہ سے فرماتے قد جاکم رمضان، تحقیق تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے. کون سا رمضان؟ شہر مبارک، وہ برکت والا مہینہ. کون سا مہینہ؟ برکت والا مہینہ. حضرات محترم، یہ میرے نبی رمضان کی آمد پر اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خدا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں اس رمضان کے اندر کے آنے کی سلامتی طلب کیا کرتے تھے. رمضان میں سلامتی مجھے عطا فرما، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ میں اس رمضان کے فضل و برکات حاصل کر سکوں. حضرات محترم، یہ رمضان کی آمد پر میرے مصطفیٰ کریم کا اس کا استقبال کرنا، اس کا انتظار کرنا، اس چیز کی بڑی وضاحت ہے. رب تعالی خود اس کے استقبال پر کیا اہتمام کرتا ہے. اب ایک حدیث سن کے میں اجازت چاہوں گا.
مشکات شریف کی حدیث نمبر 1967 نمبر حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت. اب دیکھو جنت کا استقبال، جنت اور رحمت اور مغفرت حضور کی امت کا استقبال کر رہی ہے اور پوری امت رمضان کا استقبال کر رہی ہے. اب ذرا تصور کیجئے فرق ہے استقبال میں. جنت منتظر ہے امتیوں کی، آراستہ ہو رہی ہے، اس میں حوروں کو زیادہ خوبصورتی رب عطا کر رہا ہے. کیوں؟ کہ رمضان آنے لگا ہے. اب یہاں پر حدیث کے اندر لفظ سنیں، ان الجنت تزخرف برمضان من رأيتين رأينا الحول إلى حول قابل فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش فنشرت من ورق الجنة على الحور العين فيقولنا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے 1 سال سے لے کر دوسرے سال کی آمد تک جنت کو اللہ آراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، نکھار پیدا کرتا ہے. اس کے اندر نکھار، اس کے اندر لذت و طراوت اور خوشبو و مہلک کی نچھاور کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ. پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حبت ریح تحت العرش. تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی بینی بینی عطر کے جیسی خوشبوئیں نیچے سے گزرتی ہیں اور گزرتی ہوئی چلتی ہوئی سیدھی فنشرت من ورق الجنت علی الحور الحین فیقولنا. حوروں کے پاس جا کر وہ خوشبوئیں لپٹ جاتی ہیں. ان خوشبو، وہ ساری خوشبوئیں ان حوروں کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور وہ خوشبوئیں ان حوروں کو لگ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کو مزید خوبصورتی عطا کرتا ہے. اور وہ حوریں کیا کہتی ہیں؟ اب حدیث کے اندر لفظ سنیے، وہ حوریں کیا کہتی ہیں؟ جنت کے پتوں سے معبر پتوں کو بوسہ دیتے ہوئے حوریں تک وہ خوشبوئیں جب پہنچتی ہیں فیقولنا، وہ حوریں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رمضان سے قبل استقبال کے طور پر، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجنا. وہ عرض کرتی ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا ہمیں اپنے بندوں کا ہسبینڈ بنا، شوہر بنا، خاوند بنا دے. اور تقربهم اعیننا وتقرب اعینهم بنا، تاکہ ہم ان سے چین حاصل کریں اور وہ ہم سے چین حاصل کریں، سکون حاصل کریں. حضرات محترم، اس سے یہ پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات اس انداز میں استقبال کیا اور رب ذوالجلال نے بھی استقبال کے طور پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. جنت میں جا کر جنت کے نعمتوں کو عظیم خوبصورت کر دو اور وہاں پر جو اللہ نے بندوں کے لیے نعمات رکھے ہیں ان میں مزید اضافہ کر دو. یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے رب چاہتا ہے بندے جنتی بن جائیں. اس ماہ مقدس میں عبادت اور ریاضت کر کے بندے جنتی بن جائیں. اور اس پر ایک اور حدیث بھی ہے لیکن وقت آگے چل بسا، اس لیے میں انہی پر اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.